अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीकल फ़रज। अस्सलामु अलैका या मौलाई व सय्यदी या साहिबज़ ज़मान। इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैह वो हुज्जत खुदा हैं जो इस वक़्त ज़िंदा ताबंदा और इस कायनात में मौजूद हैं, पैदा हो चुके हैं। इमाम की जो ज़हरी तौर पे जो उम्र है वो 1000 साल से ऊपर हो चुकी है। ये भी कुदरत खुदा है कि अपने किसी बंदे को, किसी आब्द को, किसी अज़ीज़ को हयात देना चाहे तो उसमें कोई कमी नहीं होती। हमें ये तारीख़ में मिलता है, बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग हम गुज़र चुके हैं, अंबिया में भी है। तो ये कहा जाता है कि इमाम क्यों गायब हैं। देखें, बताया गया, हमने गुफ्तगू में बताया था कि हुज्जत खुदा के बरकत ही से ये कायनात का निज़ाम जारी व सारी है। ये जो बका है कायनात की, ये हुज्जत खुदा की बरकत से है। अगर हुज्जत खुदा ज़मीन से उठ जाए, इसलिए क्या कहा गया कि अहल बैत अलैहिमुस्सलाम अमान है लिअहलिल अर्ज़ कमा अन्न नजूमा अमान लिअहलिस समा। बस अहल बैत का एक फ़र्द अगर चला जाएगा, यानी इस धरती पे अहल बैत का वो जो फ़र्द जो हुज्जत खुदा है वो जब वो न रहे तो क़यामत आ जाएगी। ज़मीन और ज़मान का ये कायम रहना, ये पूरा निज़ाम जो जारी सारी है, इस बात की दलील है कि हुज्जत खुदा मौजूद हैं, ज़िंदा और ताबंदा है। वो फिर गायब क्यों हैं? देखें, खुदावंद करीम का एक निज़ाम है जिसको आप आसानी से कुरान से समझ सकते हैं, कुरानी तालीमात में देखा जा सकता है। वो ये कि खुदावंद करीम जो अपनी हुज्जत खुदा की हिफाजत जो करता है, उसमें वो असबाब का सहारा नहीं लेता जो हमारे नज़दीक बहुत बड़ा सबब हुआ करते हैं। यानी किसी और जगह से नहीं ले गया, कुछ सिक्योरिटी। मसलन यूँ समझें, खुदावंद करीम कभी ये नहीं करता अपनी किसी नबी और किसी वसी और हुज्जत खुदा की हिफाजत करना हो तो वहाँ पे जनाब लियो हज़ारों और लाखों तादाद में फ़रिश्ते आ जाएँ। ना, ये ऐसे नहीं होता, बिल्कुल तबीई और आदी तरीके से हिफाजत करता है। मैं फ़कत दो नमूने बताना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खुदावंद करीम ने हिफाजत कैसे की। फ़िरौन मलऊन ने कितने बच्चों को ज़िबह कर डाला, कत्ल कर डाला। किस जुर्म में? इस वजह से जनाब अली, ताकि एक शख्स को आना है जो हमारे पूरा तख्त व ताज को जो है उलट देगा, ख़त्म कर देगा। उसने क्या किया? जितने बच्चे थे बनी इसराइल के जो होते थे, पैदा होते थे, उनको ज़िबह कर देते थे, मार डालते थे। खुदावंद करीम ने कैसे इंतज़ाम किया? ये उनका खुदा का ये हबीब है, आब्द है, नबी है, इस धरती पे आ रहा है, खुदा ने कैसे हिफाजत का इंतज़ाम किया? क्या जनाब एक पूरी फ़ौज आ गई फरिश्तों की? नहीं, कुछ भी नहीं आया भाई। इसी अपने नबी की हिफाजत इसी दुश्मन खुदा यानी फ़िरौन के हाथों की वहीं पे की है। उसी के घर में पला पड़ा है, उसी के घर में बड़ा हुआ है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। पास खुदावंद करीम अपने नबी, अपनी हुज्जत की हिफाजत अपने दुश्मनों के हाथों से। दूसरा नमूना, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कैसे की? जब हज़रत शब हिजरत मक्का से निकलने लगे मदीने की जानिब, तो रास्ते में गार में क़याम किया, ठहर गए। तो मुशरिकीन और कुफ़ार पहुँचे थे गार के दहाने पर। कैसे पहुँचे थे? वो आसार उन्होंने देखे थे, वो निशान देखे थे सवारी के, इंसान के कदमों के। कहते हैं ये कदम के निशान बताते हैं कि कोई लोग इधर ही हैं। जब दहाने पे पहुँचे तो वहाँ पे खुदाई कुदरत का एक मजहर देखें, नमूना देखें। कुदरत एक बिल्कुल सादा सा नमूना। मकड़ी ने गार के दहाने पर जाल बनाया हुआ है, अपना घर बना रखा है। उन्होंने कहा है कि घर महफूज है, सही साले में। अगर कोई आदमी जाए यहाँ से तो घर को टूट जाना चाहिए था। घर सही सालिम है, जाला उसका सही सालिम है। किस घर से खुदावंद करीम ने अपने नबी की हिफाजत की है? उस घर से जिसको खुदावंद करीम क्या फरमाते हैं, इन्ना औहनल बयूते लबैतुल अनकबूत। कमज़ोर तरीन घर क्या होता है? कहते हैं ये मकड़ी का घर होता है। कमज़ोर तरीन घर से खुदावंद करीम अपने पैगम्बर की हिफाजत का निज़ाम चला रहा है, हिफाजत की है। तीसरा नमूना इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैह जो हुज्जत खुदावंद करीम ने अपने हबीब के अजीम हुज्जत, अपने हबीब अपनी हुज्जत
کہ حفاظت کا نظام کیسے چلایا؟ اس کو غائب کر دیا۔ غائب کر دینا خود وسیلہ ہے حفاظت کا، غائب کرنا خود وسیلہ ہے حفاظت کا۔ خوب اب یہ سوال ہے کہ غائب کر دی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے؟ نہیں، حدیثوں کی تعبیر ملتی ہے۔ اب دوسرا نقطہ، پس حجت خدا کی حفاظت کا ذریعہ خدا نے کیسے بنایا؟ غائب کر کے۔ اب اگلا سوال، خوب غائب کسے کہتے ہیں؟ یعنی آنکھوں سے اوجھل ہیں؟ حدیث دونوں ہو سکتے ہیں، آنکھوں سے اوجھل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک معنی غائب کیا ہوتے ہیں؟ آنکھوں سے اوجھل ہیں، ابھی ہمارے پاس کہتے ہیں یہ شخص غائب ادھر موجود نہیں ہے۔ لیکن دوسرا معنی کیا ہے؟ ناشناخت، یعنی وہ ہے لیکن آپ اسے پہچان نہیں پا رہے۔ صحیح ہے، شخص موجود ہے کسی جناب، اب امام زمانہ غائب ہیں، یہ معنی نہیں ہے کسی جناب پہاڑی کہ وہ غاروں میں پڑے ہیں، اس کائنات سے زمین سے کٹ اپ ہیں، فلاں سمندر کے کنارے پہ رہتے ہیں، نہیں، اسی معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں ادھر ہی مولا رہتے ہیں، لیکن لوگ نہیں پہچان پاتے ہیں کہ یہ حجت خدا ہے۔ نہ پہچان پانا یہ خود ذریعہ ہے حفاظت کا۔ حفاظت کیوں کی جا رہی ہے بھائی؟ حفاظت اس لیے کی جا رہی ہے کہ کائنات کا نظام کا بقا کا مسئلہ ہے۔ اس دھرتی کو ہم نے ظلم جور سے پاک کرنا ہے۔ کب پاک کریں گے؟ جب لوگوں میں یہ استعداد اور قابلیت اور شعور اتنا آگاہی آ جائے گی کہ ظلم کے خلاف قیام کرنے کے لیے، ظلم و بربریت کے خلاف، تو خدا بندگی اپنی حجت کو ظاہر کر دے گا۔ اب غائب کا معنی کیا؟ ناشناخت۔ دیکھیں اس کا ہماری احادیث میں بڑا اہم مطالعے پائے جاتے ہیں، میں چند نمونے بیان کرتا ہوں۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی عظیم شخصیت شیخ صدوق علی اللہ مقام الشریف، ان کی معروف کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، اس میں باب نمبر 33 حدیث نمبر 21 ہے۔ اس باب کو جب ڈالیں گے اس میں مختلف چاپ ہیں، جہاں جس سے میں نقل کر رہا ہوں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341۔ دیکھیں وہاں پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سدیر سیرفی جو ہے امام سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، وہ فرما رہے تھے ان فی صاحب ھذا الامر لشبہا من یوسف، یہ صاحب امر ہے جس نے دھرتی کو ظلم جور سے پاک کرنا ہے، کہتے ہیں اس کی شباہت پائی جاتی ہے جناب یوسف علیہ السلام سے۔ تو راوی کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ بھی ہے گا کہ وہ حضرت غائب رہیں گے؟ تو حضرت نے کیا فرماتے ہیں کہ جناب یوسف کے بھائی پیغمبر کی اولاد تھے، حضرت یوسف علیہ السلام خدمت میں پہنچے بھی صحیح، فَكَلَّمُوهُ وَخَاطَبُوهُ وَتَاجَرُوهُ وَرَاوَدُوهُ وَكَانُوا إِخْوَتُهُ، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، آنا جانا تھا، باتیں ہوتی تھیں۔ حضرت یوسف کے بھائی باتیں کرتے تھے نا جناب یوسف سے، سب کچھ ہوتا تھا، دارالیں کہ وہ اخوہم، حضرت یوسف ان کے بھائی تھے، لَمْ يَعْرِفُوهُ، وہ جناب یوسف کو نہیں پہچان پا رہے تھے، حَتَّى عَرَّفَهُمْ نَفْسَهُ، یہاں تک خود اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں۔ صحیح ہے، اب یہاں پہ دیکھیں یہ مقدمہ ہے، یعنی شخص موجود ہے جناب یوسف، غائب ہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگ نہیں جانتے ان کے بھائی کہ یہ وہی یوسف ہیں، یہی حجت خدا ہیں۔ پھر امام صادق علیہ السلام اس شیخ صدوق کی اس تعبیر کے مطابق فرماتے ہیں وَإِن يَكُونَ صَاحِبُكُمْ الْمَظْلُومُ الْمَجْهُودُ حَقُّهُ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ يَتَرَدَّدُ بَيْنَهُمْ، یہ مظلوم شخصیت جو ہے جس کا حق غصب کیا گیا ہے، کہتے ہیں ان لوگوں درمیان آنا جانا رہتا ہے، ان کے بازاروں میں بھی جاتے ہیں، ان کے گھروں پر بھی ان کے جو ہے فرش جہاں پہ ان کے قالینیں بچھی ہوئی ہیں، فرش لگائے ہوئے، ان کی بیٹک لگی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی حضرت اپنے قدم رنجہ فرماتے ہیں وَلَا يَعْرِفُونَهُ، لوگ جناب کو نہیں پہچان پاتے، یہاں تک کہ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ أَن يُعَرِّفَهُمْ نَفْسَهُ، یہاں کہ حضرت کو جب خدا اذن دے گا اس ٹائم لوگوں سے ہم اپنا تعارف کرائیں گے کہ میں کون ہوں، جس طریقے سے حضرت یوسف نے جب تعارف کرایا تھا تو اس وقت ان کے بھائیوں نے پہچان پائے تھے کہ یہ جناب یوسف ہیں۔ پاس غائب کا معنی کیا ہوا؟ یعنی ناشناخت، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شخصی وہی ہیں حجت خدا جس کی ہم انتظار میں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں دوسری جو حدیث ہے اسی میں باب نمبر 10 حدیث نمبر 2 ہے، دقت کیجیے گا، وہاں پہ مولا کیا فرماتے ہیں وَلَوْ خَلَتِ الْأَرْضُ، امام علی علیہ السلام سے حدیث ہے، وَلَوْ خَلَتِ الْأَرْضُ سَاعَةً وَاحِدَةً مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا، یعنی ایک لحظے کے لیے اگر زمین حجت سے خالی ہو جائے تو زمین کیا ہو جائے گی؟ اہل کو
زمین اپنے اہل کو برباد کر دیں، ختم کر دیں، یعنی زمین اور زمان کا نظام ختم ہو جائے گا۔ فرماتے وَلَٰكِنَّ الْحُجَّةَ يَعْرِفُ النَّاسَ وَلَا يَعْرِفُونَهُ، یہ حجت خدا جو ہے لوگوں کو پہچانتے ہیں لیکن لوگ انہیں پہچانو نہیں پاتے۔ جس طریقے سے جناب یوسف لوگوں کو پہچانا کرتے تھے وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ لوگ انہیں نہیں پہچان پاتے تھے کہ جناب یوسف ہیں، یہی حجت خدا ہیں۔ اب دیکھیں اسی طریقے سے یہی جو باب ہم نے بیان کیا، باب 33، وہاں پہ جو ہے وہ صفحہ نمبر 350 میں دیکھیں حدیث، ابھی غور کیجیے گا، وہاں پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان فی صاحب ھذا الامر، دیکھیں کانت سننا من الانبیاء علیہم السلام، کہتے ہیں انبیاء کی سنتیں، وہ جو طور طریقے تھے جس طرح ان کے ساتھ جو گزرا ہے وہ صاحب امر یعنی حجت خدا کے ساتھ بھی ہوگا۔ مختلف سنتیں، ایک سنت کیا فرماتے ہیں وَسُنَّةً من یوسف، جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی مشابہت اور وہی طور طریقہ جو ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ، وہ کون سی تھی سنت؟ کہتے ہیں اما سنت من یوسف فَالسِّتْر، مخفی ہو جانا۔ مخفی کیا مطلب ہے؟ یعنی یجعل اللہ بینہ و بین الخلق حجابا، اللہ جو ہے جناب حجت اور ان کی مخلوق کے درمیان حجاب ڈال دیتا ہے، یرونہ، وہ اسے دیکھتے بھی ہیں، ولا یعرفونہ، لیکن اسے پہچانو نہیں پاتے، دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے۔ اسی طریقے سے کمال الدین تمام النعمہ میں یہی جو ہے باب 43 ہے، وہاں پر حدیث نمبر 8 ہے، اور اسی طریقے اثبات الہدا مرحوم شیخ خور عاملی کی جو کتاب ہے وہاں پہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 66 ہے، حدیث نمبر 68 ہے۔ دیکھیں دقت کیجیے گا، امام کے نائب ہیں محمد ابن عثمان عمری، وہ کیا فرماتے ہیں واللہ ان صاحب ھذا الامر لیحضر الموسم، دیکھیں دقت کرنا، کہتے ہیں لیحضر الموسم کل سنۃ فیری الناس ویعرفہم ویرونہ ولا یعرفونہ، کہتے ہیں یہ صاحب امر جو ہے یعنی حجت خدا جو ہے حتماً جو ہے ہر سال حج کے موسم میں تشریف لے جاتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، حضرت انہیں پہچانتے ہیں، لوگ انہیں دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے۔ پس غائب کا معنی کیا ہوا؟ ناشناختے، یعنی ہمیں نہیں شناخت ہوتی کہ یہی وہ حجت ہیں، نہیں یہ کہ وہ جناب علی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ایک جناب علی پہاڑ کے کونے میں رہ رہے ہوں، پہاڑ کے ادھر، ایسا سسٹم نہیں، اسی جو ہے معاشرے میں رہ رہے ہیں، لوگوں کے پاس آنا جانا بھی حضرت کا ہوتا ہے، مختلف محفلوں میں بھی حضرت پہنچتے ہیں۔ یہ جو نظام ہے یعنی امام زمانہ کو، حجت خدا کو خداوند کریم نے جو غائب رکھا ہوا ہے، یعنی ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں، یہ خود حضرت حجت خدا کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حجت خدا کی حفاظت کا ذریعہ اس انداز میں کیا ہے کہ وہ آپ کے معاشرے میں رہ رہا ہے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، لیکن آپ اسے پہچانو نہیں پا رہے ہیں۔ پروردگار سے دعا گو ہیں بحرمت صاحب ھذا الامر، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم ان کے جان ساتھی بن سکیں اور اس مکتب کو اور اس مکتب کی خدمت کو آئندہ نسل میں منتقل کرتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے، اور یہ جاودانی سلسلہ کی خداوند کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔